تو اس میں جو اب اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پلاننگ کر رہی ہے، اور آنے والے ہفتے میں آپ کو بڑی زبردست خبریں پاکستان تحریک انصاف سے ملیں گی، اور گراؤنڈ ورک انہوں نے تقریباً کر لیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے گراؤنڈ پہ جانا ہے، جو پیپر ورک ہے وہ کر لیا، پلاننگ انہوں نے کر لی ہے، اور یہ ایک بڑا لمبا چوڑا منصوبہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے بنایا۔ دیکھیں جب سٹوڈنٹ آئیں گے آگے اور وہ گراؤنڈ ورکرز آگے آئیں گے جن کو یہ پتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو کیا اس وقت سوچ ہے، کس طریقے سے ان کے بیچ میں جانا ہے، کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے ایک نقطے کے اوپر، تو انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے اور یہ یہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے خود پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس نہیں کی تو میں بھی ابھی اناؤنس نہیں کروں گا، لیکن میری ان کے سورسز سے بات ہوئی، جو تھوڑی بہت میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف لوگوں میں بہت اندر جڑوں تک جائے گی، اور ایک ایسی تحریک آپ کو چلتی ہوئی پاکستان میں نظر آئے گی جس سے وہ ہر پاکستانی کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، ایک ہیومن چین بنائیں گے پورے کے پورے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں اور پنجاب میں۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے کہا کہ نیکسٹ اب میں کراچی بھی جاؤں گا اور سندھ کا دورہ کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا۔ دیکھیں یہ بڑا سمپل فارمولا ہے کہ آپ کو مزاحمت کرنی پڑتی ہے ٹیبل ٹاک کے لیے، جب تک آپ اس نظام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ نظام اب آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تب تک نظام آپ کے ساتھ ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا۔ اس وقت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے انہیں بیرونی مدد حاصل ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، بہت سارے ملکوں میں انہوں نے اپنے مفادات بنا لیے ہیں، تعلقات بنا لیے ہیں۔ عمران خان صاحب کو وہ جیل میں رکھنے میں اب تک کامیاب ہے اور وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ جب تک کہ حالات ان کے لیے مشکل نہیں ہوں گے تب تک وہ بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں تب تک ان کو سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دیکھیں ڈکٹیٹر کے پاس نا سیاست میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ جب بھی بیٹھے گا اس کو پیچھے ہی جانا پڑے گا، اور ڈکٹیٹر کبھی بھی ڈائیلاگ سے نہیں جاتا، ہمیشہ اس کے خلاف آپ کو تحریک چلانی پڑتی ہے، آپ کو اس کو اس پوزیشن پہ لانا پڑتا ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کرے اور بات کر کے پیچھے ہٹ جائے۔ تو یہ ہٹانے کے لیے ان کو مزاحمت کرنی پڑے گی اور اسی سے کوئی مفاہمت نکلے گی۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب نے جو ایک ڈائیلاگ کے لیے وہ بنایا ہوا پورا ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کا ایک پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ اس کا ایک پیپر بھی چھاپا ہوا ہے، انہوں نے اس کے اوپر پریس ریلیز بھی انہوں نے جاری کی تھی۔ تو اس حوالے سے جب پوچھا گیا تو سہیل آفریدی نے کہا جی ہم انہیں ڈس اون کرتے ہیں، یعنی ہم انہیں اون نہیں کر سکتے، یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے، یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، گرینڈ ڈائیلاگ ضرور کریں، ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، ان سے نقصان ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مذاکرات جو حکومت کی جانب سے آفر ہے اس پہ انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ مذاکرات اپنی مرضی سے کیا کریں گے، یہ تو عمران خان صاحب سے ملاقات تک نہیں کروا سکتے بغیر پوچھے، نہ وزیر اعظم کر سکتا ہے نہ وزیر اعلیٰ کر سکتی ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی خط لکھا، عدالتوں کو بھی لکھا، وزیر اعظم سے بھی بات کی، عمران خان صاحب سے پھر بھی ملاقات نہیں ہو پائی۔ تو جو لوگ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکتے وہ مذاکرات کیا کریں گے خود سے، یہ تو ان کا اختیار نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور انہوں نے کہی کہ کنٹونمنٹ میں جو داخلے کا ایک معاملہ ہوا، ناظرین یہ بڑی عجیب آج حرکت کی گئی لاہور میں نا کنٹونمنٹ کا ایک علاقہ ہے، یہ وہیں پہ کور کمانڈر ہاؤس تھا جس کو بعد میں انہوں نے جناح ہاؤس کا نام دے دیا، جہاں پہ معاملہ بنا کے تو پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا اور پورا ایک بیانیہ گھڑ دیا گیا 9 مئی کا۔ یہ کنٹونمنٹ کے اندر گھر ہے عمر چیمہ صاحب کا، اور نورین خانم کا گھر بھی وہیں پہ ہے، نورین خانم جو حسان نیازی کی والدہ ہے۔ تو سہیل آفریدی چاہ رہے تھے کہ وہاں جائیں اور جا کر ان لوگوں سے ملاقات کریں، لیکن انہیں کنٹونمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، سیکورٹی اہلکاروں نے ان کو روک لیا۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ جناب کیا یہ آگے دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں دوسرا ملک نہیں ہے۔ تو پھر سہیل آفریدی صاحب نے کہا جی اگر دوسرا ملک نہیں ہے پاکستان ہے تو مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے۔ لیکن دیکھیں کیسی سخت زیادتی ہے کہ چھاونی کے اندر یا کنٹونمنٹ کے علاقے کے اندر انڈیا کنٹونمنٹ ختم کر رہا ہے اور یہاں پہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو کنٹونمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور پولیس منع کر رہی ہے۔ دیکھیں یہاں سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے کہ 9 مئی کو جو بھی ہوا پھر وہ فالس فلیگ تھا نا۔ اگر یہ سیکورٹی آج ایک وزیر اعلیٰ کو جانے نہیں دے رہی تو 9 مئی کو اتنے سارے لوگوں کو کیسے جانے دیا؟ 9 مئی والے دن یہ ساری سیکورٹی کہاں تھی؟
یہ جتنے بھی بیریئرز لگے ہوتے ہیں یہ سارے بیریئرز کہاں گئے؟ یہ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں ساری رکاوٹیں کہاں گئی؟ یہ جتنے اہلکار چاہے وہ رینجرز کے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے ہیں، پولیس کے ہیں، جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کنٹونمنٹ کی انٹری کے اوپر، وہ سارے 9 مئی کو کہاں گئے جو آج سہیل آفریدی کو روک رہے تھے؟ اور دوسرا ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کو ساری سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی؟ پورے کنٹونمنٹ کے اندر کیمرے لگے ہوئے، جگہ جگہ لگے ہوئے، میں نے ان کا پورا سسٹم دیکھا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج کہاں گئی؟ وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ کہاں گئی؟ وہ آج تک پیش کیوں نہیں کی گئی؟ پھر کور کمانڈر کا اپنا جو ہاؤس کا عملہ ہے، جو وہاں کی سیکیورٹی ہے، وہ سارے کہاں گئے؟ تو یہ وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جس کے جواب آج تک ہمیں نہیں ملے، اور آج اس کا جواب یہ ملا کہ جب روکنا ہو تو کنٹونمنٹ کے دروازے پہ روکا جا سکتا ہے، اور جب نہ روکنا ہو اور آنے دینا ہو اور کوئی آپریشن کرنا مقصود ہو تو پھر کور کمانڈر ہاؤس تک بھی جانے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سوال جس کا جواب آپ کو نہیں مل رہا تھا آج تک، یا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب آج پورے پاکستان کے سامنے موجود ہے۔ ایک بات شاہد خٹک نے بھی کی، شاہد خٹک نے کہا جی کہ ہم ڈگیوں میں بیٹھ کے جانے والے نہیں ہیں، ہم تو گاڑی میں بیٹھ کے جانے والے ہیں۔ یعنی شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبر آئی تھی نا کہ وہ ڈگی کے اندر بیٹھ کے جی ایچ کیو میں داخل ہو جاتے تھے اور جا کر میٹنگز کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ ایک ڈیل ماری تھی، پھر رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، تو سارا معاملہ وہاں طے ہوا تھا۔ تو وہ شاہد خٹک صاحب نے بات دہرائی کہ جناب ڈگی میں بیٹھ کے۔ اب اس وقت ایک سروے بھی ہو رہا ہے، اور یہ سروے سیاست.pk نے کیا ہے، اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے جو سکرین شاٹ میرے پاس آیا اس سروے کا، اس کے ووٹوں کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسا وزیر اعلیٰ بہتر لگتا ہے، سہیل آفریدی کا اور مریم نواز کا؟ انہوں نے موازنہ کیا تھا، سیاست.pk نے یہ ووٹنگ کروائی۔ اس میں حیران ہو گیا کہ 3.8% لوگ مریم نواز کو پسند کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، 3.8%، یعنی 4% سے تھوڑا سا کم، جبکہ 96.2% سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانیوں کی 96.2% لوگوں کی رائے ہے کہ سہیل آفریدی بہتر ہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اور 3.8%۔ اب دیکھیں نا، یہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ فیس نہیں کر پاتے، یہی معاملہ ہے جو انہیں پریشان کر رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے جان چھڑائیں عمران خان سے، لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت ان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ ایک اور سروے بھی ہوا ہے، اور یہ سروے کروایا ہے ریپبلک پالیسی نے۔ اس میں بہت زیادہ ووٹ پڑ چکے ہیں، اب تک 12-14 ہزار ووٹ ہو گئے ابھی تک، اور ابھی 4-5 گھنٹے کا سروے ہوا تھا جب میں نے اس کو دیکھا تھا۔ تو ریپبلک پالیسی نے جو سروے کروایا اس میں سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کا پسندیدہ لیڈر کون سا ہے، مقبول لیڈر کون سا ہے جس کو آپ ووٹ کریں گے؟ اس میں ایک آپشن عمران خان ہے، ایک نواز شریف ہے، ایک بلاول ہے، اور ایک حافظ نعیم ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بڑے قابل وکیل ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں مقدمات عمران خان صاحب کے لڑے ہیں، اور اب انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اب رہائی ہو جائے گی قانون کے مطابق، یعنی اگر قانون کے مطابق چلیں تو عمران خان صاحب کی رہائی بالکل میچور ہو چکی ہے۔ جنوری سے دونوں میاں بیوی نے، عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، اپنی ضمانت حاصل کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، اور 8-9 ماہ کے بعد القادر کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دونوں کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہے، یعنی اگر کوئی رکاوٹ عدالت کی جانب سے نہ ڈالی گئی تو دونوں کو ضمانت مل جائے گی اور ان کی رہائی میچور ہو جائے گی، یعنی اصولاً اور قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو کل رات تک جیل سے باہر آ جانا چاہیے۔ یہ تو بات ہے وہ جو سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں، یا باقی قانون کو جاننے والے لوگ یا قانون دان یا وکلا وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اسی طرح ضمانت ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا، ایک خاتون کی ضمانت کو 10 ماہ تک روکے رکھنا، یہ بھی ایک نیکسٹ لیول کی ناانصافی ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا۔ پھر دیکھیں نا، اس میں آپ ایک دو چیزوں پہ اور غور کریں۔ اچھا، کیا عمران خان چھوٹیں گے یا نہیں چھوٹیں گے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ یہاں پہ عمران خان صاحب سے قانونی انتقام لیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو ایک ہی حقائق پر مقدمہ میں تیسری بار ٹرائل کیا جا رہا ہے، یعنی مقدمہ ایک ہی نوعیت کا ہے، اب تیسری مرتبہ عمران خان صاحب کو اس پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ میں فرض کریں کہ ایک وزیر اعظم ہے، وہ 200 چیزیں لے گیا، ویسے اتنی چیزیں تو نہیں لے جاتے لیکن 200-300 چیزیں بھی لے جاتے ہیں۔
शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया, यानी पहली मर्तबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया, और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मर्तबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मर्तबा ट्रायल किया जा रहा है, एक ही नौयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है, और तीसरी मर्तबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए हैं। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था, एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुतालिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी है। अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें जी इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी, ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश मुझे करेगी, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखें, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसी रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशाखाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अलकादर में जमानत मिलेगी, वरना ये होगा नहीं, क्योंकि बुशरा बीबी को भी अभी अंदर रखना है, वरना बुशरा बीबी को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पहले ही सजाएं लिख कर रखी होती हैं और ये सजाएं इन्होंने सिर्फ मुझे सुनानी होती है, इनके गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, वरना अभी तक मैं बाहर आ जाता। इमरान खान साहब ने भी वही बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी मेहनत करके ये लाए, जैसे इन्होंने 26 तरमीम ये वो सारा कुछ किया, और बार बार वो तारीख मनसूख करते हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस ना लगे। 8-9 माह तो हो गए हैं, इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की कि वो बार बार आए, इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर बात की जब उन्हें मौका मिलता था, और बार बार आकर उन्होंने वादिय तीरा के वाकये पर अफसोस का और दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि खवातीन और बच्चों की शहादत पे उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ऑपरेशन ना करें, यहां पे कोलेटरल डैमेज होगा, इसके नतीजे में नफरतें बढ़ेंगी और दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ट्रैप कर दिया गया है।
افغانستان میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوا تھا. جب امریکہ دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کرتا تھا یا حملے کرتا تھا تو کولیٹرل ڈیمیج بہت بڑے پیمانے پر ہوتا تھا.